ایک مرتبہ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بھی حاضر تھے اور نور کی محفل سجی ہوئی تھی۔ اتنے میں ایک صحابی رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ما اقرب الاعمال الى اللہ، اللہ پاک کا زیادہ قرب دلانے والا عمل کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صدق الحدیث واداء الامانۃ، سچی بات کہنا اور امانت ادا کرنا، یہ اللہ پاک کا قرب دلانے والے اعمال ہیں۔ عرض کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، زدنا، یعنی مزید اعمال ارشاد فرما دیجئے۔ فرمایا صلاۃ اللیل و صوم الحواجر، رات کو نماز پڑھنا اور گرمی میں روزہ رکھنا اللہ پاک کا قرب دلانے والے اعمال ہیں۔ صحابی رضی اللہ عنہ نے پھر عرض کیا، زدنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مزید ارشاد فرمائیے۔ فرمایا کثرت الذکر، اللہ پاک کا ذکر کثرت سے کرنا بھی قرب خدا دلانے والا عمل ہے۔ مزید فرمایا والصلاۃ علی تنفی الفقر، اور مجھ پر درود پڑھنا قرب الہی دلانے والا عمل بھی ہے، اور ساتھ ہی ساتھ فقر و فاقہ کو دور بھی کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، ہر درد کی دوا ہے، صلی علی محمد، تعویذ ہر بلا ہے، صلی علی محمد۔ اور کسی نے کیا خوب لکھا، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، دکھوں نے جو تم کو گھیرا ہے تو درود پڑھو، جو حاضری کی تمنا ہے تو درود پڑھو۔ میرے پیارے پیارے عاشقان رسول حدیث پاک میں 6 اعمال کا ذکر ہوا۔ نمبر 1 سچ بولنا، 2 امانت ادا کرنا، 3 رات کو نماز پڑھنا، 4 گرمی میں روزہ رکھنا، 5 کثرت سے اللہ پاک کا ذکر کرنا، اور 6 رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا۔ یہ 6 اعمال اللہ پاک کا قرب دلانے والے ہیں۔ اور سبحان اللہ، درود پاک کی فضیلت کیا بیان ہوئی، یہ وہ پیارا پیارا عمل ہے، یہ اللہ پاک کا قرب بھی دلاتا ہے اور فقر و فاقہ کو دور کرتا ہے، غربت و تنگ دستی کو دور کرتا ہے۔ اور درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو بے روزگاری سے بندے کو نجات دلاتا ہے۔ اور آج کل تو ویسے ہی مہنگائی زوروں پر ہے، جی ہاں، غریب کیا، اب تو امیر بھی پریشان ہے، کوئی بات نہیں، مشکلات انسانوں پر ہی آیا کرتی ہیں۔ پریشان ہونا چھوڑیے، گلیوں بازاروں میں دوست احباب کی بیٹھک میں مہنگائی کا دکھ رونا چھوڑیے، درود پاک پڑھا کیجیے، انشاءاللہ الکریم گناہ معاف بھی ہوں گے۔ درود پاک پڑھا کیجیے، دل بھی پاک ہوگا۔ درود پاک پڑھا کیجیے، اللہ پاک کا قرب بھی ملے گا۔ درود پاک پڑھا کیجیے، آخرت بھی سنورتی چلی جائے گی، اور انشاءاللہ الکریم درود پاک پڑھنے کی برکت سے غربت بھی دور ہوگی، تنگ دستی بھی دور ہوگی، بے روزگاری سے بھی نجات ملتی چلی جائے گی۔ آج ہم سب یہاں پر جو ہے سبزہ زار اسٹیڈیم کے اندر جو ہے موجود، آج بڑی رات، جی ہاں بڑی 11ویں شریف کی رات ہے، آئیں ہم سارے مل کر عاشقان رسول اس رات نیت بنائیں کہ انشاءاللہ الکریم کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھا کریں۔
इंशाअल्लाह करीम है ईमानों को ताज़गी भी मिलेगी। और आज की रात जो हम ये गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह का जश्न मनाने के लिए इज्तिमा वसिया में आए हैं, इंशाअल्लाह करीम है इसकी बरकतें मज़ीद इंशाअल्लाह करीम है समेटने की तरफ हमारा ज़हन बनेगा। बड़े सगीर है पाको इनकी बहुत ही मारूफ और मशहूर हस्ती हैं, मोतबर शख्सियत हैं, अपने वक्त के वलिए कामिल हैं, आलिमे व अमल हैं, शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह। आप लिखते हैं कि हज़रत मिर्ज़ा मज़हर जाने जाना रहमतुल्लाह अलैह बहुत बड़े वली कामिल हैं। आप फरमाते हैं कि एक दिन मैं सोया हुआ था, मैंने ख्वाब देखा एक सहरा है, इसमें एक बड़ा सा चबूतरा है और बहुत सारे औलिया किराम जो हैं उस चबूतरे पर मुराकबा की हालत में यानी आंखें बंद किए अल्लाह पाक की याद में गुम बैठे हैं। इस हलके के दरमियान हजरत ख्वाजा नक्शबंद और हजरत ख्वाजा जुनैदे बगदादी रहमतुल्लाह अलैह तशरीफ फरमा हैं। ख्वाजा जुनैदे बगदादी रहमतुल्लाह अलैह पर भी अजीब कैफियत तारी थी, आप हर चीज से बेखबर रब्बे करीम की याद में गुम थे। मैंने किसी से पूछा ये सब औलिया यहाँ क्यों जमा हैं? बताया गया मुसलमानों के चौथे खलीफा मौलाए कायनात अली मुर्तजा शेर खुदा रज़ियल्लाहु अन्हु तशरीफ ला रहे हैं। सब उनका इस्तिकबाल करने के लिए हाजिर हुए हैं। अभी कुछ ही देर गुजरी थी कि हजरत अली मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम तशरीफ ले आए। आपके साथ कोई था, आपने उसका हाथ बड़े प्यार से पकड़ रखा था। पूछने पर बताया हजरत अली और रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ जो शख्सियत हैं ये कोई और नहीं बल्कि खैरुत ताबईन यानी ताबईन में बुलंद रुतबा रखने वाले अजीम आशिक रसूल सैयदना उवैसे करनी और रज़ियल्लाहु अन्हु हैं। हजरत मिर्जा मजहर जाने जाना रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं उस जगह एक खूबसूरत और नूर से जगमगाता हुआ कमरा था। अली मुर्तजा और उवैसे करनी रज़ियल्लाहु अन्हुमा उस कमरे में तशरीफ ले गए। मेरे पूछने पर बताया गया आज हुजूर गौसुस सकलैन यानी जिन्नों और इंसानों के गौस शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का उर्से पाक है यानी बड़ी 11वीं शरीफ है। इस तकरीब में शिरकत के लिए इस महफिल में शिरकत के लिए अली मुर्तजा शेर खुदा और उवैसे करनी और रज़ियल्लाहु अन्हुमा तशरीफ लाए हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बड़ी 11वीं शरीफ में मौला कायनात ने करम फरमाया, उवैसे करनी ने करम फरमाया, तो फिर क्यों ना कहें गुले बूस्ताने नबी गौसे आजम। हाँ हाँ गुले बूस्ताने नबी गौसे आजम महे आसमाने अली गौसे आजम। तू वो गुल है कि बागे हुसैनो हसन का, तू वो गुल है बागे हुसैनो हसन का कि बू तेरी सब में बसी गौसे आजम। कदम क्यों न ले औलिया चश्मो सर पर, कदम क्यों न ले औलिया अरे चश्मो सर पर के हैं वालिये हर वली गौसे आजम, के हैं वालिये हर वली गौसे आजम। मेरे प्यारे प्यारे आशिकान रसूल, आज अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी 11वीं शरीफ यानी रबीउल आखिर की 11वीं रात है। अल्हम्दुलिल्लाह इस रात को दुनिया भर में हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाहि ताला अलैह के जिक्र खैर की महाफिल सजती हैं। आशिकाने गौसे आजम धूमधाम से 11वीं शरीफ मनाते
اور ذکر غوث پاک کر کے ایمان کو تازگی بخشتے اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ایصال ثواب کے لیے لنگر وغیرہ کا اہتمام کرتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں اور خوب اس کی برکتوں کو لوٹتے ہیں۔ اور دیکھیے کیسی کرم کی بات ہے، وہ بلند رتبہ اولیاء شاہ ولی اللہ محدث دہلوی اور مرزا مظہر جانا انہوں نے گواہی دی کہ 11ویں شریف کی محفل میں بڑے بڑے اولیاء کرام اور شہنشاہ ولایت علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم اور ان کے ساتھ عظیم عاشق رسول اویس قرنی رضی اللہ عنہ بھی تشریف لائے۔ تو آج ہم سب بھی بڑی 11ویں شریف کی محفل کو سجائے ہوئے ہیں، اے کاش آج ہم پر بھی کرم ہو جائے اور مولا کائنات اپنا دیدار کروا دے۔ آج بھی بڑی 11ویں شریف کی محفل ہے، ہم بھی جیاں یا سبزہ زار اسٹیڈیم کے اندر ہمارے سبزہ زار کے عاشقان رسول، ہمارے اقبال ٹاؤن کے عاشقان رسول، انہوں نے آج اس محفل کو سجایا ہے، لائٹوں سے برقی کمکموں سے اس کو آراستہ کیا، غوث پاک کا روزہ لگایا، اسمبلی کو لگایا، ایک تعداد کو بلایا۔ تو ہم بھی تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محفل کو سجا کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج ہے بھی بڑی 11ویں شریف، مولا کائنات کرم فرما دیں، کچھ بعید نہیں ہے، ویسے کرمی کرم فرمائیں، کچھ بعید نہیں ہے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ خود کرم فرمائیں، کچھ بعید نہیں ہے۔ اور آگے بڑھوں تو ہم زلف مولا کائنات عثمان غنی رضی اللہ عنہ کرم فرمائیں، کچھ بعید نہیں ہے۔ اور آگے بڑھوں تو داماد مولا مشکل کشا میری مراد سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کرم فرمائیں، کچھ بعید نہیں ہے۔ جب مولا کائنات نے کرم فرمایا، جب اویس قرنی نے کرم فرمایا، تو پھر ہے اولیاء کاملین کا 11ویں شریف کی محافل میں شرکت کرنا۔ لہٰذا ہم سب بھی جم کر جو ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی بڑی 11ویں شریف کی محفل میں جو ہے توجہ کے ساتھ یکسوئی کے ساتھ بیٹھیں۔ انشاءاللہ الکریم ہم آج شان غوث اعظم، عظمت غوث اعظم، مقام غوث اعظم انشاءاللہ الکریم اس کے تعلق سے سیکھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ میں آگے لے کر بڑھتا ہوں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان جو ہے وراء الورا ہے، آپ کا مقام، آپ کا مرتبہ وراء الورا ہے۔ حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں ایک ولی کامل تھے، جی ہاں، ولی کامل کی ولایت جو ہے اس کو سلب کر لیا گیا، جی ہاں، ولایت سے محروم کر دیا گیا اور آپ کی ولایت کو چھین لیا گیا۔ لوگ انہیں مردود کہنے لگے۔ اس نے اپنے زمانے کے تقریباً 360 اولیاء سے اپنی ولایت کی واپسی کے لیے دعائیں کروائیں، سب نے اس کے لیے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، لیکن مراد حاصل نہ ہوئی۔ اولیاء کرام میں سے بعض نے اس کا نام جب لوہے محفوظ میں بد نصیبوں کی فہرست میں لکھا ہوا دیکھا تو اسے کہا کہ اب تم کامیاب نہیں ہو سکتے۔ اس کے بعد اس کا چہرہ سیاہ ہو گیا، وہ پریشانی کے حالت میں اولیاء کے سلطان غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اپنا سارا قصہ بیان کر دیا۔ ولیوں کے سردار حضور غوث پاک رضی اللہ عنہ نے فرمایا، آ جاؤ، آ جاؤ، اگر تم مردود ہو گئے تو کیا ہوا، میں تمہیں اللہ پاک کے حکم سے مقبول بنا سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس کے بعد غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دعا فرمائی۔ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبد القادر، کیا تمہیں علم نہیں کہ 360 اولیاء کاملین اس کے لیے دعا کر چکے، میں نے ان کی دعا کو قبول نہ کیا کیونکہ اس کا نام لوہے محفوظ میں بد
بدبخت لکھا جا چکا ہے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ اللہ پاک کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، اے میرے اللہ تو رد کیے ہوئے کو مقبول اور مقبول کو رد کیا ہوا بنانے پر قادر ہے۔ اے میرے کریم اللہ اگر تیرا یہی ارادہ ہے کہ یہ شخص مردود ہی رہے تو مجھے اس کے مقبول ہونے کی دعا کرنے کی توفیق کیوں عطا فرمائی؟ اللہ پاک کی طرف سے جواب آیا، اے عبد القادر ہم نے اس کو تمہارے سپرد کر دیا، تم جو چاہو کرو، تمہارا مقبول میرا مقبول ہے، تمہارا رد کیا ہوا میرا رد کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد سرکار غوث پاک رضی اللہ عنہ نے اس کو چہرہ دھونے کا حکم دیا تو اللہ پاک نے اس کا نام بدبختوں سے مٹا کر خوشبختوں کی فہرست میں داخل کر دیا۔ اللہ پاک کی بارگاہ سے خطاب ہوا، اے عبد القادر ہم نے تجھے عدل و انصاف کے اختیارات عطا کیے ہیں، تمہارا مقبول ہماری بارگاہ میں مقبول ہے، اگر تمہارے ہاں اس کی عزت نہیں ہے تو ہماری بارگاہ میں بھی اس کی عزت نہیں ہے۔ تو ہے عاشقان غوث اعظم آج سبزہ زاد اسٹیڈیم میں موجود، بڑی 11ویں شریف کی محفل میں موجود ہیں۔ اس واقعے سے پتہ چلا کہ رب کریم نے ہمارے غوث پاک کو بڑی شانوں سے نوازا ہے، بڑی عظمتوں سے نوازا ہے۔ ارے غوث پاک کی دعا سے تقدیریں بدل جاتی ہے، غوث پاک کی دعا سے بگڑی بن جاتی ہے، غوث پاک کی دعا کی برکت سے آنے والی مصیبتوں سے چھٹکارا مل جاتا ہے، اور غوث پاک دعا فرمائیں تو بیداری میں ہونے والا قتل بھی جو ہے وہ خواب میں بدل جاتا ہے۔ ارے غوث پاک رحمت اللہ علیہ دعا فرما دیں تو اللہ اکبر، چور ولایت اور قطب کے منصب پر فائز ہو جاتا ہے۔ غوث پاک بغداد میں رہتے ہوئے بلند آواز میں نعرہ لگائیں تو دور کسی جنگل میں موجود آپ کا غلام آپ کی آواز کو سن لیتا ہے۔ ارے غوث پاک نے بغداد شریف میں رہتے ہوئے اپنے مریدوں کو ڈاکوں سے بچایا، اپنے جوتے سے انہیں ہلاک کر دیا۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی یہ شان ہے، بغداد میں رہتے ہوئے مشکل میں پھنسے اپنے مریدوں کو مصیبت سے نجات دلاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بارگاہ الہی میں آپ کی شان اور آپ کی مقبولیت کا کیا کہنا کہ آپ کی نظر عنایت اور دعا کی برکت سے ارے ولایت سے محروم ہو جانے والے کو دوبارہ مقبول بارگاہ میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ ارے عاشق غوث اعظم امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس عطار قادری دامت برکاتہ العالیہ بارگاہ غوثیت میں عرض کرتے ہیں، آئیے ہم بھی ولی کامل کے پیچھے پیچھے، آج بڑی 11ویں کی رات ہے، ہم بھی امیر اہل سنت کے پیچھے پیچھے بارگاہ غوثیت میں مل کر عرض کرتے ہیں، رونق کل اولیاء یا غوث اعظم دستگیر پیشوائے اصفیاء یا غوث اعظم دستگیر، آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن ضمیر، آپ ہے پیروں کے پیر اور آپ ہے روشن ضمیر، آپ شاہ اتقیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ ارے اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، اولیاء کی گردنیں ہیں آپ کے زیر قدم، یا امام الاولیاء یا غوث اعظم دستگیر۔ تو میرے پیارے پیارے عاشقان غوث اعظم، اللہ پاک نے ہمارے غوث پاک کو بڑی شانوں سے نوازا تھا۔ جی جی، غوث پاک کی شان، آپ پیدائشی طور پر ولی تھے، غوث پاک کی شان تو یہ تھی آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی شان یہ تھی کہ آپ نے 5 برس کی عمر میں بسم اللہ خوانی کی رسم ادا کی گئی تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد
18 پارے زبانی سنا دیے اور فرمایا یہ وہ ہے جو میری ماں میرے ولادت کے زمانے میں پڑھا کرتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں سن کر یاد کر لیا تھا۔ ارے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان تو یہ تھی، آپ نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز کو ادا کیا۔ سنیے سنیے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان تو یہ تھی، 15 سال تک نماز عشاء کے بعد ایک پاؤں پر کھڑا ہو کر قرآن کریم ختم کر دیا۔ ارے غوث پاک کی شان تو یہ تھی، جب بے وضو ہوتے اسی وقت وضو فرما کر 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا کرتے تھے۔ ہمارے غوث پاک کی شان تو یہ تھی، آپ بہت زیادہ عبادت و ریاضت اور قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے تھے۔ 15 سال تک رات بھر میں ایک قرآن کریم ختم کرتے رہے۔ ارے ایک دن نہیں ہے، 2 دن نہیں ہے، 1 ماہ نہیں ہے، 2 ماہ نہیں ہے، ارے 15 سال تک مسلسل روزانہ رات کو ختم قرآن کرنا غوث پاک کا معمول تھا۔ غوث پاک کی شان تو یہ تھی، روزانہ 1000 رکعت نفل ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور غوث پاک کی شان تو یہ تھی، آپ 13 علوم میں بیان فرمایا کرتے تھے۔ آپ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے تفسیر پڑھتے، آپ کے مدرسہ عالیہ میں لوگ آپ سے فقہ پڑھتے۔ جی ہاں، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول تھا، دوپہر سے پہلے اور دوپہر کے بعد دونوں وقت لوگوں کو تفسیر پڑھاتے، فقہ پڑھاتے، حدیث پڑھاتے، کلام پڑھاتے، اصول و نحو یعنی عربی گرامر سکھایا کرتے تھے، پڑھایا کرتے تھے۔ اور ظہر کے بعد کا معمول بھی سنیے، غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ ظہر کے بعد تجوید و قرات کے ساتھ قرآن کریم پڑھایا کرتے تھے۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی شان تو یہ تھی کہ آپ کے دستے کرامت پر جو ہے ارے 500 سے زائد غیر مسلموں نے کلمہ پڑھ لیا، اور 1 لاکھ سے زیادہ چور آئے، ڈاکو آئے، فاسق آئے، فسادی آئے، فاجر آئے، بڑے بڑے گناہ کرنے والے آئے۔ میرے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ پر تائب ہو گئے، توبہ کر لی۔ تو آئیے پھر آج بڑی 11ویں شریف کی محفل میں مل کر ذرا بلند آواز کے ساتھ جو ہے غوث پاک کی شان میں جو ہے اپنے ہاتھوں کو لہرا کر جو ہے ارے جھوم جھوم کر جو ہے آئیے ذرا غوث پاک کی شان میں مل کر نعرے لگاتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر بلند آواز کے ساتھ جو ہے ہمیں غوث پاک کا مل کر جشن منانا ہے۔ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت غوث باعث برکت ہے، صاحب عزت ہے، بحر سخاوت ہے، بحر سخاوت، دریائے کرامت، دریائے کرامت، فرماؤ حمایت، فرماؤ حمایت، تل جائے مصیبت، تل جائے مصیبت، ستاپ شرافت، اللہ کی رحمت ہے، باعث برکت ہے، صاحب عزت ہے، بحر سخاوت، دریائے کرامت، فرماؤ حمایت، تل جائے مصیبت، ستاپ شرافت، ستاپ شرافت، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک، مرحبا یا غوث پاک۔ کے سروں سے
مجھ کو اس بار تجھ سے در در سے ساغور سگے سے گئے مجھ کو اس بار میری گردن میں بھی گئے دور کا ڈورا تیرا میری گردن میں بھی گئے دور کا ڈورا تیرا اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے اس نشانی کے جو سگ ہے نہیں مارے جاتے حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا تیرا حشر تک میرے گلے میں رہے پٹا پیروں کے پیر روشن ضمیر قطب ربانی محبوب سبحانی جی ہاں شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک بار ایک قبرستان میں اپنے استاذ محترم سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مزار شریف پر علماء فقراء کے ساتھ قافلے کے ہمراہ تشریف لے آئے اور کافی دیر تک جو ہے کھڑے کھڑے دعا فرماتے رہے یہاں تک کہ دھوپ بڑی تیز ہو گئی. جب لوٹے تو آپ کے چہرہ انور پر خوشی کے آثار تھے. حاضرین نے غوث پاک سے اس قدر لمبی دعا کا سبب پوچھا تو فرمایا اس مزار شریف میں آرام فرمانے والے میرے استاذ گرامی سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جو ہے ایک قافلہ نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے جا رہا تھا. راستے میں جب ایک نہر کے پل پر سے گزرے تو شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ نے اچانک مجھے نہر میں دھکا دے کر گرا دیا. سخت سردیوں کے دن تھے. میں نے بسم اللہ شریف پڑھ کر غسل جمعہ کی نیت کر لی. جو تو پانی سے نکلا اور اپنا اون کا جبہ نچوڑ کر قافلے سے جا ملا. شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے مرید خوش طبعی کرنے لگے. آپ رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں ڈانٹا اور فرمایا میں نے عبد القادر کا امتحان لیا جس میں انہیں پہاڑ کی طرح مضبوط پایا. حضور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مزید فرمایا میں نے اپنے استاد سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کو ان کے مزار پر انوار میں ہیرے اور جواہرات کے لباس میں ملبوس، سر پر یاقوت کا تاج پہنے، ہاتھوں میں سونے کے کنگن اور پاؤں میں سونے کے نالین شریفین میں ملاحظہ کیا. مگر حیران کن بات جو دیکھی وہ یہ کہ ان کا دایاں ہاتھ کام نہیں کر رہا تھا. میرے پوچھنے پر بتایا یہ وہی ہاتھ ہے جس سے میں نے تمہیں نہر میں دھکیلا تھا. کیا آپ مجھے معاف کرتے ہو؟ جب میں نے معاف کر دیا تو انہوں نے کہا کہ آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا فرما دیجئے میرا دایاں ہاتھ درست ہو جائے. لہٰذا میں اللہ پاک سے دعا مانگتا رہا. 5000 اولیاء اپنے اپنے مزار میں میری دعا پر آمین کہتے رہے، میری سفارش کرتے رہے، یہاں تک کہ اللہ پاک نے ان کا دایاں ہاتھ درست فرما دیا جس سے انہوں نے خوش ہو کر مجھ سے مصافحہ کیا. بغداد معلیٰ میں یہ خبر جب مشہور ہوئی تو سیدنا شیخ حماد رحمۃ اللہ علیہ کے بعض مریدوں پر بڑا دشوار ہوا. تصدیق کے لیے بارگاہ غوثیت میں حاضر ہوئے مگر غوث پاک کے ہیبت جلال کی وجہ سے کسی کو پوچھنے کی ہمت نہ ہوئی. پیروں کے پیر روشن ضمیر حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان کے دلوں کا حال جان لیا اور خود ارشاد فرمایا آپ حضرات 2 شیخ پسند کر لیں جو آپ کا یہ مسئلہ حل کریں. چنانچہ یہ معاملہ سیدنا شیخ یوسف حمدانی اور سیدنا شیخ عبد الرحمن کردی جی ہاں جو کہ اصحاب کشف والے تھے انہیں یہ مسئلہ سونپ دیا گیا.
غوث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت بابرکت میں عرض کر دیا گیا ہم آپ کو جمعہ تک کی مہلت دیتے ہیں، یہ دونوں حضرات آپ کی اس بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا انشاءاللہ آپ حضرات یہاں سے اٹھنے بھی نہیں پائیں گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ یہ فرما کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنا سر انور جھکا لیا، تمام حاضرین نے بھی اپنے سروں کو جھکا لیا۔ اتنے میں شیخ یوسف ہمدانی رحمت اللہ علیہ ننگے پاؤں جلدی جلدی تشریف لائے اور اعلان کیا کہ اللہ پاک کے حکم سے ابھی ابھی مجھ پر شیخ حماد ظاہر ہوئے اور حکم دیا کہ فوراً شیخ عبد القادر جیلانی کے مدرسہ میں جا کر سب کو بتا دو شیخ عبد القادر جیلانی نے جو کہا ہے وہ سچ کہا ہے۔ اتنے میں شیخ عبد الرحمن کردی بھی آ گئے، انہوں نے بھی شیخ یوسف ہمدانی کی طرح آ کر یہی کہا۔ اس پر تمام حضرات نے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ سے معافی کو طلب کیا۔ اے میرے عاشقان غوث اعظم، یہ شان ہے، یہ عظمت ہے، یہ مقام ہے غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا کہ آپ جو ہے ارے مزار شریف والوں کی بھی مدد فرمایا کرتے تھے، بلکہ یہ کہوں اپنے استاذ گرامی شیخ حماد رحمت اللہ تعالی علیہ کی قبر میں آپ نے کیسی مدد فرمائی، تو پھر کیوں نہ کہیں جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، جو ولی قبل تھے یا بعد ہوئے یا ہوں گے، سب ادب رکھتے ہیں دل میں میرے آقا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے اے غوث بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، ارے سربلا کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا، سربلا کیا کوئی جانے کے ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا، اور سورج اگلوں کے چمکتے تھے چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا۔ تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، غوث پاک کو اللہ پاک نے کتنی شانوں سے نوازا، عظمتوں سے نوازا کہ آپ کو ولایت کے ایسے بلند مرتبے پر فائز فرمایا کہ مشائخ اولیاء میں سے کوئی بھی آپ کا ہم پتہ نہیں تھا۔ اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ کسی بھی صاحب ولایت سے اس قدر زیادہ کرامتیں ظاہر نہ ہوئیں جتنی غوث پاک سے ظاہر ہوئیں، جیسا کہ خاتم المحدثین سیدنا شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مشائخ اولیاء میں سے کوئی بھی کرامات کے لحاظ سے آپ کا ہم پتہ نہیں ہے، یہاں تک کہ بعض مشائخ نے فرمایا کہ غوث پاک کی کرامات کا حال تو یہ ہے موتیوں کی لڑی جیسے ہوتی ہے، جب موتیوں کی لڑی ٹوٹتی ہے تو ایک کے بعد ہے دوسرا موتی گرتا چلا جاتا ہے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی کرامات کو گنتی کرنا اور شمار کرنا، جی ہاں یہ باہر ہے، آپ کی کرامات کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا، آپ کی جو ہے اسی طرح کمالات کو شمار ہی نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی ذات بابرکات تو کرامات کا کمالات کا مجسمہ ہے، صرف آپ کا نام مبارک کتنا برکتوں والا ہے تو آپ کی ذات کتنی برکتوں والی ہوگی۔ سنیے سنیے، ارے بھائی جہاں پر غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام پکارا جاتا ہے وہاں موذی جانوروں سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ منقول ہے جو شخص شیر کے سامنے آئے اور شیر کے سامنے آ کر سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا نام لے، شیر اس پر حملہ آور نہیں ہوگا، اور مصیبت میں آپ کو پکارا جائے تو اللہ پاک کی عطا سے آپ دستگیری فرماتے ہیں۔ پیدائشی اندھے اور کوڑ کے مریض جو ہیں آپ کے در سے بینائی اور صحت کی دولت پاتے ہیں، مردے آپ کی کرامت سے زندہ ہو جاتے
جاتے ہیں، لوگ آپ کی دعا سے مالی نقصانات سے محفوظ رہتے ہیں، چور ڈاکو فاسق و فاجر اور طرح طرح کے گناہوں میں ملوث لوگ آپ کے بیان میں جو ہے جب شریک ہوتے ہیں تو تائب ہو جاتے ہیں، اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ تو وہ صاحب کرامت و کمالات ہستی ہیں کہ جب آپ کے بیان میں شریک لوگوں کو بارش جو ہے پریشان کرتی ہے تو آپ کے حکم سے بادل شرکاء اجتماع سے برسنا بند کر دیتے ہیں۔ ارے قربان جائیے سردار اولیاء پر کہ آپ کی ذات بابرکات سے کرامات کا ظہور اس دنیا میں جلوہ گری سے پہلے بھی ہوا، اور بعد ولادت ہی آپ کی کرامات کا ظہور شروع ہو گیا۔ چنانچہ ابھی آپ اپنی ماں کے پیٹ ہی میں تھے، جب ماں کو چھینک آتی تو کہتی الحمدللہ، تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ ماں کے پیٹ میں جواباً یرحمک اللہ کہا کرتے تھے۔ جی ہاں، فسٹ رمضان کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ پیر کا دن ہے، صبح شادی کے وقت دنیا میں جلوہ گر ہوئے، اس وقت آپ کے ہونٹ آہستہ آہستہ حرکت کر رہے تھے، اور پتہ کیا صدا آ رہی تھی؟ اللہ 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 اللہ، اللہ کی صدا غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہونٹوں پر جاری تھی۔ غوث پاک کی شان تو سنیے، آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، جب سورج غروب ہوا اس وقت ماں کا دودھ نوش فرمایا۔ یہ ایک دن کا معمول نہیں ہے، 2 دن کا معمول نہیں ہے، بلکہ پورا رمضان غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کا پیدا ہونے کے بعد یہی معمول رہا۔ جب آپ لڑکپن میں کھیلنے کا ارادہ فرماتے، غیب سے آواز آتی، اے عبد القادر ہم نے تجھے کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ آپ مدرسے میں تشریف لے جاتے، آپ کے کانوں میں آواز آتی، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کشادہ کر دو، اللہ کے ولی کو جگہ دے دو۔ تو آج کی رات پھر ہم کیوں نہ کہے تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ غیث کہ ہر غیث ہے پیاسا تیرا۔ ارے سورج اگلوں کے چمکتے تھے، چمک کر ڈوبے، افق نور پہ ہے مہر ہمیشہ تیرا۔ ارے سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبہ کا طواف، کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ ارے کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا۔ میرے پیارے پیارے عاشقان غوث پاک، ہمارے غوث پاک بہت بڑے ولی اللہ اور اللہ پاک کے بہت بڑے عبادت گزار بندے تھے۔ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی عبادت و ریاضت کے معمولات سنتے ہیں تو بندہ ورطہ حیرت میں ڈوب جاتا ہے، حیران و ششدر رہ جاتا ہے۔ جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ بطور ولی اللہ مشہور ہو گئے، جی ہاں، جب آپ نے یہ آوازیں سننا شروع کر دی نا کہ اللہ کے ولی کے لیے جگہ چھوڑ دو، آپ کو پتہ چل گیا۔ تو جب غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی ولایت مشہور ہو گئی، تب بھی کثرت عبادت جو ہے آپ کے مزاج میں شامل رہی۔ جی ہاں، عبادت آپ کی طبیعت میں شامل رہی۔ چنانچہ شیخ محمد بن ابو الفتح ہروی رحمت اللہ علیہ اب فرماتے ہیں، میں کچھ راتیں سرکار بغداد حضور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں رہا۔ ان راتوں میں میں نے آپ کا یہ معمول دیکھا کہ تہائی رات تک جو ہے، جی ہاں تہائی رات تک جو ہے نفل پڑھتے اور پھر ذکر و اذکار میں مصروف ہو جاتے، پھر کچھ مراد و وظائف پڑھتے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کبھی آپ کا جسم کمزور ہو جاتا، بعض اوقات آپ کا جسم بہت چھوٹا ہو جاتا، اور بعض اوقات ہے آپ کا جسم بڑا دکھائی دیتا۔ جی ہاں، کبھی آپ کا جسم میں دیکھتا ہوا میں اڑتا اور میری نظروں سے آپ غائب ہو جاتے، پھر کھڑے ہو کر قرآن مجید پڑھتے، یہاں تک کہ رات کا دوسرا حصہ گزر جاتا، بہت لمبے سجدے کرتے، اپنے چہرے کو زمین پہ رکھتے، تہجد ادا فرماتے، مراقبہ مشاہدہ میں طلوع فجر تک بیٹھے رہتے، پھر نہایت عاجزی اور خشوع سے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا مانگتے۔ اس وقت آپ کو ایسا نور ڈھانپ لیتا کہ نظروں سے غائب ہو جاتے، اور میں آپ کے پاس سلام کہنے کی آواز کو سنتا
اور آپ سلام کا جواب دیتے، یہاں تک کہ نماز فجر کے لیے اپنے حجرہ مبارکہ سے باہر تشریف لے آتے۔ میرے پیارے پیارے عاشقان غوث پاک، غور کیجئے، ایک طرف تو ہمارے سامنے سرکار غوث پاک کی مقدس حیات ہے، جبکہ دوسری طرف ہم اپنے حال پر بھی تھوڑی سی نظر کریں۔ جی ہاں، آج ہماری حالت زار کیا ہے؟ آج ہم عبادات سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آج ایک تعداد ہے جس کا وقت جو ہے فلمیں دیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ آج ایک تعداد ہے، ہم بھی عاشقان غوث اعظم ہیں، ہم بھی غوث پاک کے چاہنے والے ہیں، ہم بھی غوث پاک سے محبت کرنے والے ہیں۔ آج ایک تعداد ہے جس کا وقت جو ہے اس طرح فلمیں دیکھنے میں گزر جاتا ہے، ارے ڈرامے دیکھنے میں گزر جاتا ہے۔ ایک تعداد ہے جو موسیقی سننے میں اپنا وقت برباد کر دیتی ہے، ارے میوزک کے اندر جو ہے، ناچ رنگ کی محافل کے اندر جو ہے اپنے وقت کو گزار دیتی ہے۔ اور آج کل جو ماحول چل رہا ہے، ایک تعداد ہے، میچ لگتا ہے، ہماری مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں، نمازی کم ہو جاتے ہیں، میچوں میں وقت برباد کیا جا رہا ہے۔ ایک تعداد ہے ہمارے پاس، ایک تعداد ہے ہمارے پاس، جی ہاں، جو لڈو میں، تاش میں اپنا وقت جو ہے وہ ضائع کر دیتی ہے، ویڈیو گیمز میں اپنا وقت جو ہے وہ گزار دیتی ہے۔ کہلاتے ہم بھی عاشقان غوث پاک ہے، کہلاتے ہم بھی غوث پاک کے متوالے ہیں، جبکہ غوث پاک کی عبادات کو دیکھا جائے، ہمارا اکثر وقت جو ہے فلموں میں، ڈراموں میں، ناچ رنگ کی محافل میں، میچوں میں، ارے طرح طرح سے تاش لڈو کھیلنے میں، گیمیں کھیلنے میں گزر جاتا ہے۔ ولیوں کے سردار شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ کا معمول کیا تھا؟ آپ کا معمول تھا دن رات عبادت میں گزارا کرتے تھے، جبکہ ہم اپنی زندگیاں نہ جانے کن کن فضول کاموں میں برباد کر رہے ہیں۔ آئیے میرے پیارے پیارے عاشقان رسول، آخری عمر تک غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ عبادت کرتے رہے، ریاضت کرتے رہے، تلاوت قرآن کرتے رہے، نمازیں پڑھتے رہے، ایک ایک دن میں ہزار ہزار نوافل پڑھتے رہے۔ اور آج ہم عاشقان غوث پاک، آج ہم غوث پاک کے شیدائی، غوث پاک سے محبت کرنے والے، غوث پاک کے دیوانے جو ہے، ارے اپنی ساری زندگی کو غفلت میں گزار کر بڑھاپے میں بھی نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ آج دعوت اسلامی کے بڑی 11ویں شریف کے اجتماع میں ہم شریک ہیں۔ دعوت اسلامی کا یہ پیارا دینی ماحول جو ہے آج ہمیں یہاں پر بلا کر بھی جو ہے متنبع کر رہا ہے، ہمیں مستقبل کی حقیقت کو بیان کر رہا ہے۔ وہ حقیقت کیا ہے؟ یہ دعوت اسلامی کا انوائرمنٹ ہمیں یہاں پر اکٹھا کر کے سمجھا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ دلا غافل نہ ہو، یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے۔ بغیچے چھوڑ کر خالی زمین اندر سمانا ہے۔ تیرا نازک بدن بھائی جو لیٹے سیج پھولوں پر، یہ ہوگا ایک دن بے جان، اسے کیڑوں نے کھانا ہے۔ تو اپنی موت کو مت بھول کر سامان چلنے کا، زمین کی خاک پر سونا ہے، اینٹوں کا سرانا ہے۔ نہ بیٹی ہو سکے بھائی، نہ بیٹا باپ تے مائی، تو کیوں پھرتا ہے سودائی؟ عمل نے کام آنا ہے۔ کہاں ہے زور نمرودی، کہاں ہے تخت فرعونی؟ گئے سب چھوڑیے دنیا، ارے نادان تو دانا ہے۔ عزیزہ یاد کر کہ جس دن ملک الموت آئیں گے، نہ جاوے کوئی تیرے سنگ، اکیلا تو نے جانا ہے۔ جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، ارے جہاں کے شغل میں شاغل، خدا کی یاد سے غافل، کرے دعویٰ کہ یہ دنیا میرا دائم ٹھکانہ ہے۔ غلام، اے غلام،
ایک دم نہ کر غفلت حیاتی پر نہ ہو غرہ، خدا کی یاد کر ہر دم کہ جس نے قبر میں میدان محشر میں کام آنا ہے، نمازوں کی پابندی کر جس نے میدان محشر میں کام آنا ہے، ارے تلاوت قرآن کو اپنا معمول بنا جس نے تیری قبر کو آ کر جگمگانا ہے۔ آؤ یہ دعوت اسلامی کا پیارا پیارا دینی ماحول جو ہے یہ ہمیں متنبع کر رہا ہے۔ جی ہاں، ہمارے سامنے آئے دن جو ہے مرنے والے جنازے اٹھتے، قبر میں اتارنا، غسل دینا، یہ سب دیکھا جا رہا ہے۔ یہ دعوت اسلامی کا انوائرمنٹ ماحول، دعوت اسلامی ہمیں ہفتہ وار اجتماع میں بلا کر جو ہے، دعوت اسلامی ہمیں مدنی قافلوں میں سفر کروا کر جو ہے، یہ دعوت اسلامی ہمیں مساجد میں درس فیضان سنت کے ذریعے جو ہے ارے بتا کر جو ہے دعوت اسلامی اس حقیقت حال کو سمجھا رہی ہے۔ جی ہاں، وہ حقیقت حال کیا ہے؟ وہ یہی ہے جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے۔ ارے آئے دن مرنے والوں کے اعلان سننے والوں، آئے دن جنازوں میں شرکت کرنے والوں، آئے دن جو ہے مرنے والوں کو قبر میں اتارنے والوں، جہاں میں ہے عبرت کے ہر سو نمونے، مگر تجھ کو اندھا کیا دنیا کی رنگوں، تو نے کبھی غور سے بھی دیکھا ہے؟ تو نے جو آباد تھے مکان وہ آج ہے سونے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، ارے تماشا نہیں ہے، کیونکہ ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، ملے خاک میں اہل شام کیسے کیسے، مکی ہو گئے لامکان کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشان کیسے کیسے، زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ارے دل کے کانوں سے سنو، موت نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، موت نے نہ کسرا ہی چھوڑا نہ دارا، اسی سے سکندر سا فاتح بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت سدھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، ارے تماشا نہیں ہے، یہی تجھ کو دن ہے، رہوں سب سے اعلیٰ، ہو زینت نرالی، ہو فیشن نرالا، ارے کیا یوں ہی جیا کرتا ہے مرنے والا، تجھے تو حسن ظاہر نے دھوکے میں ڈالا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ تو عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے، ہمیں سمجھایا جاتا ہے، ہمیں بتایا جاتا ہے۔ آج بڑی 11ویں شریف کے اجتماع غوثیہ میں ہم شریک ہیں، آج ہمیں یہاں پر پھر سے یہ مستقبل کی حقیقت کو بتایا جا رہا ہے۔ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان دنیا میں 100 برس کا ہے، کسی کو پل کی خبر نہیں۔ ارے یہ پیغام ہم تک پہنچایا جا رہا ہے، اے عاشقان غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، ہمیں جو ہے اپنی زندگی کو غفلت سے جو گزر رہی ہے اس سے بیدار ہونا ہے، اپنی آنکھوں سے غفلت کی پٹی کو اتارنا ہے۔ میرے غوث پاک، آپ کے غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا معمول نمازوں کی پابندی، جی ہاں، ایک دن میں 1000 نوافل پڑھنا۔ تو آئیے آج ہم سارے یہاں پر بڑی 11ویں شریف کے اجتماع میں موجود ہیں، ہم بھی غوث پاک رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے پیچھے آپ تو ایک دن میں 1000 نوافل پڑھا کرتے تھے، ہم سے فرض نمازیں پڑھی نہیں جاتی ہیں، اور بعض اوقات ہے دیکھی جاتی ایک تعداد ہے جمعہ تک جو ہے مسجد میں نہیں آتی ہے، اور ایک تعداد ہے
جو عید والے دن بھی مسجد میں نہیں آتی ہے. ہمیں اپنے آپ کو جھنجھوڑنا ہے, اپنے آپ کو بیدار کرنا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہی ہے, آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں ہے. سامان دنیا میں 100 برس کا ہے, کل کی خبر نہیں ہے. میں یہ کر لوں, میں یہ بنا لوں, میں وہ کر لوں, مستقبل یہ, میں یہ کروں, میں وہ کروں. طرح طرح کے منصوبوں میں صبح ہوتی ہے, شام ہوتی ہے, ارے عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. آئیے سارے مل کر آج یہاں پر نیت کریں. غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی محبت ہمارے سینوں میں موجود ہے. آپ کا معمول نمازوں کی پابندی کرنا, آپ کا معمول جی ہاں 15 سال تک ایک ٹانگ پر کھڑے ہو کر ختم قرآن کرنا. آئیں سارے عاشقان غوث پاک آج نیت کریں. انشاءاللہ الکریم ہم 5 نمازیں با جماعت ادا کیا کریں گے ماشاءاللہ. وہ پیچھے والے بھی اگر ہاتھ اٹھائیں مدینہ مدینہ. انشاءاللہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ روزانہ ختم قرآن کرتے تھے, تو ہم انشاءاللہ الکریم قرآن کریم کی زیارت ہی کیا کریں گے. بعض کہتے ہیں پڑھنا نہیں آتا. میں پڑھنا نہیں آتا تو دعوت اسلامی کا دینی ماحول ہے نا ہمارے پاس الحمدللہ عز و جل. دعوت اسلامی ہمیں قرآن سکھاتی ہے, بچوں کے لیے ادارے موجود ہیں, بچیوں کے لیے ادارے موجود ہیں. دعوت اسلامی نے الحمدللہ بڑوں کے لیے جو ہے مدرسۃ المدینہ بالغان اسلامی بہنیں بڑی ہیں. جی ہاں بالغات, مدرسۃ المدینہ بالغات دعوت اسلامی کے گھر گھر سجتے ہیں, مساجد میں سجتے ہیں. آپ آئیں قرآن سیکھیں. اچھا چلے قرآن نہیں سیکھا, ابھی تک نہیں سیکھا, دعوت اسلامی کے مدرسۃ المدینہ بالغان میں داخلہ لے لیجئے. تب تک جو ہے قرآن کو چھونا, وضو کر کے قرآن کو دیکھنا, قرآن کو سننا. قرآن تو چاروں حالتوں میں ثواب 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 ثواب. قرآن کو پڑھو ثواب, وضو کر کے چھوؤ ثواب, اس کو دیکھو ثواب, اس کو سنو ثواب. ہر حالت میں جو ہے قرآن کو دیکھنا, سننا, پڑھنا ثواب ثواب ثواب. اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی اگر ادا بیان کروں تو آپ قرآن مجید فرقان حمید کے جو چمروں پر مختلف جو ہے ہڈیوں پر پتھروں پر لکھا ہوتا تھا, آپ اس کو اٹھاتے تھے, سینے سے بھی لگایا کرتے تھے, چوما بھی کرتے تھے. ہمارے نا قرآن سے محبت کریں, قرآن سے پیار کریں. اخبار کھل جاتی ہے, یہ کھل جاتی ہے. فلمیں جی ہاں, میگزین جی ہاں, ڈرامے جی ہاں, میچیں جی ہاں, سب ہو رہا ہے. قرآن کھل رہا ہے نہیں کھل رہا. آئیں ہم سارے نیت کریں مل کر, انشاءاللہ الکریم روزانہ تلاوت قرآن بھی کیا کریں گے انشاءاللہ الکریم. اللہ پاک ہم سب کو غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کی سیرت و کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اپنی زندگی کو عبادات میں گزارنے کے لیے میں یہاں پر ریکویسٹ کروں گا, اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیے. یقین مانیں عبادات کریں گے تو عبادات کرنے سے محبت الہی پیدا ہوتی چلی جائے گی. جب ہم اللہ پاک کی عبادت کریں گے تو شیطان کے چنگل سے نکلنے کا طریقہ بھولتا چلا جائے گا. اللہ پاک کی عبادت یہ قرب الہی پانے کا سبب بن جاتا ہے. اللہ پاک کی عبادت کرنا گناہوں کے مرض سے شفا پانے کا بھی ذریعہ ہے. اللہ پاک کی کثرت سے عبادت کرنا انبیاء کا بھی طریقہ رہا ہے, صحابہ کا بھی, اہل بیت کا بھی, اولیاء کا بھی یہی طریقہ رہا ہے. اللہ پاک کی بندہ جب عبادت کرتا ہے تو ظاہر و باطن کی اصلاح کا باعث بن جاتا ہے. اللہ پاک کی عبادت کرنا روح کو تازگی بخشتا ہے. جی ہاں, اللہ پاک کی عبادت کرنا دلوں کے اطمینان کا باعث ہے. اللہ پاک کی عبادت کرنا شریعت کو بھی یہی مطلوب ہے. اللہ پاک کی عبادت کرنا ہر بندہ مومن پر حق ہے. اللہ پاک کی عبادت کرنا انسان کے پیدا ہونے کا مقصد بھی ہے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. جنوں اور انسانوں کو اسی لیے پیدا کیا کہ میری عبادت کریں. تو میرے پیارے پیارے عاشقان غوث اعظم, جب ہمارے خالق و مالک نے ہمیں پیدائش کا مقصد بتا دیا تو اب ہم سب پر لازم ہے, ضروری ہے ہم اس مقصد کو پانے کے لیے جو ہے مصروف ہو جائیں. اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ
وابستہ ہو جائیں، خوب اللہ پاک کی عبادت کریں، نمازوں کی جہاں فرض نمازیں ہیں ان کی پابندی کریں، وہیں ہم نوافل بھی پڑھتے چلے جائیں، تہجد بھی پڑھیں، اشراق بھی پڑھیں، چاش بھی پڑھیں، اوابین بھی پڑھیں۔ جی ہاں، عبادات میں اگر دل لگانا چاہتے ہیں تو اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ ہو جائیں، انشاءاللہ الکریم میں تلاوت قرآن کرنے کا بھی معمول بنتا چلا جائے گا، ذکر اللہ کی کثرت بھی ملتی چلی جائے گی، کثرت سے درود و سلام بھی انشاءاللہ الکریم میں پڑھتے چلے جائیں گے، والدین کا ادب بھی آ جائے گا، والدین کا انشاءاللہ الکریم میں ادب و احترام بھی آ جائے گا، والدین کی خدمت کا ذہن بھی ملتا چلا جائے گا، جذبہ ملتا چلا جائے گا، ذہن بنتا چلا جائے گا۔ آئیے سارے عاشقان رسول دعوت اسلامی کے دینی ماحول کے ساتھ وابستہ ہو جائیں۔ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، قرآن سیکھنا ہے، آئیں دعوت اسلامی مدرسہ تمنا بالغان لگا رہی ہے، آپ نے حج کرنا ہے، عمرے پہ جانا ہے، اسلامی کی مجلس ہے، آپ آئیں، حج کرنے جا رہے ہیں، اسلامی کے دینی ماحول میں حج کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، عمرے کا طریقہ سکھایا جاتا ہے، آپ نے زکوٰۃ ادا کرنی ہے، آ جائیں اسلامی کے دینی ماحول میں، آپ کو انشاءاللہ الکریم میں زکوٰۃ نکالنے کا طریقہ سکھایا جائے گا۔ روزہ ہے، جی ہاں فرض عبادت ہے رمضان میں روزہ رکھنا، سیکھیں، اسلامی کے دینی ماحول میں آئیں گے انشاءاللہ الکریم میں دیگر عبادات کے ساتھ ساتھ ہمیں جو ہے بہت سے مسائل سیکھنے کا موقع ملتا چلا جائے گا۔ اور یہ ساری چیزیں سیکھنے کے لیے آخر میں پھر عرض کروں گا، جی ہاں وہ ذرائع اپنا لیں، ان ذرائع کے اندر دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع، ہفتہ وار مدنی مذاکرہ اجتماع، جی ہاں ہر ہفتے کو مدنی چینل پر شیخ شریعت و طریقت امیر اہل سنت مولانا محمد الیاس اطہار قادری رضوی ضیائی رحمت برکات ملالیہ بنفس نفیس خود کرم فرماتے ہیں، جی ہاں آپ سے سوالات ہوتے ہیں، آپ اس کے علم و حکمت برے جوابات ارشاد فرماتے ہیں۔ مدنی مذاکرہ ہر ہفتے دیکھنے کا معمول بنائیں، ہفتہ وار اجتماع کا ناغہ نہ کریں، ہر ہفتے، جی ہاں ہر ہفتے جمعرات کی جمعرات جو ہے ہمارے شہر میں مختلف مقامات پر جو ہے ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، جیسے ہمارے قریب یہاں سوڈی وال ہے، سوڈی وال میں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، جوہر ٹون ایکسپو سینٹر مدنی مرکز ہے، وہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اقصی مسجد شیراں والا یہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، شاب البرکات ہے یہاں پر لوکو ورک شاپ یہاں پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، اسی طرح ڈیفینس چرڑ میں بھی اسلامی کا ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، میدان مدینہ گانا ہے یہاں پر ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے، تو آپ جہاں جہاں سے بھی تشریف لائے ہیں اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور 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 شرکت کیا کریں، انشاءاللہ الکریم میں بہت سا علم دین بھی سیکھتے چلے جائیں گے۔ اور پھر کہتے ہیں نا وہ صحبت ہے نا، صحبت یہ اثر رکھتی ہے، صحبت تالے ترا تالے کنت، صحبت صالح ترا صالح کنت، اچھوں کی صحبت اچھا، برو کی صحبت برا بناتی ہے۔ جب اسلامی کے اس دینی ماحول میں آ جائیں گے تو پھر انشاءاللہ الکریم ہے آہستہ آہستہ نیک متقی پرہیزگار والدین کے فرما بردار بھی بنتے چلے جائیں گے۔ نیت کریں سارے عاشقان رسول، ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو ہوتا ہے، انشاءاللہ ضرور شرکت کیا کریں گے، انشاءاللہ ہر ہفتے کو مدنی مذاکرہ مدنی چینل پر لائیو ہوتا ہے، ہر ہفتے کو مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کیا کریں گے۔ پٹا اسلامی کے مدنی قافلے بھی سفر کرتے علم دین سیکھنے سکھانے کے لیے، 3 دن کے ہر ماہ مدنی قافلے سفر کرتے ہیں، نیت کر لیں انشاءاللہ ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں بھی سفر کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔